الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ میں اولاد کی تربیت پہ بات ہوئی تھی۔ 6 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے بچوں میں کون سی صفات بنتی ہیں، کون سی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اور پھر اس وقت تربیت کرنے والوں کو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ بات آئی تھی اس میں کہ 6 سال کی عمر سے ہی بچوں میں جنسی فرق کا احساس تھوڑا تھوڑا شروع ہو جاتا ہے 10 سال تک پہنچنے تک۔ اس لیے 10 سال کے بارے میں فرمایا کہ بستر الگ الگ کر دو، 10 سال کی عمر کے بارے میں۔ اب جو ہے 10 سے لے کر 18 سال تک کی جو عمر ہے یہ نوجوانی کی عمر ہے، اس میں جوان ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ فقہا جو اسلام کے قانون کے ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے 9 سال کے شروع یا درمیان میں کم سے کم جوان ہو سکتی ہیں، آگے بھی ہوتی ہیں لیکن 9 سال میں بھی ہو جاتی ہیں، 9.5 سال میں، اور لڑکے 10ویں سال میں ہوتے ہیں۔ تو اس دور کی خصوصیات پر انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، لیکن اس دور کی یہ جو خاص چیز ہے، ایک چیز پہ آج بیان ہوگا۔ یہ 10 سے لے کے 18 سال اس عمر میں، یعنی 11 سے جنسی جو خیالات ہیں، مرد اور عورت کا جو فرق ہے اور مرد عورت کے سلسلے میں جو دلچسپی ہے، یہ پوری طرح سے جسم میں پیدا ہو کر 18 سال تک بالکل جوانی اپنے زور پہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو جذبہ ہوتا ہے آدمی پر وہ جنسی جذبات کا ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لائن کی تربیت کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی عمر میں سب سے زیادہ زور پر جوانی کے جذبات ہوتے ہیں، نئی جوانی ہوتی ہے، لیکن اسی عمر میں شرم و حیا کے جذبات بھی شدید ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک ساتھ جو ہے دونوں چیزیں دی ہیں، حیا، شرم۔ لڑکیوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر لڑکوں میں بھی شرم و حیا اسی دور۔ چھوٹے بچے کو شرم و حیا کا لحاظ نہیں رہتا، لیکن اس عمر میں جو ہے شرم و حیا کا جذبہ پوری قوت سے آ جاتا ہے۔ اگر یہ شرم و حیا کا جذبہ نہ ہو تو زندگیوں میں بہت زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے پوری قوت سے اس کو ظاہر ہونے کا زمانہ بھی یہی رکھا ہے۔ اس حساب سے ذرا تھوڑا سا شرم و حیا کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا ہم مذاکرہ کریں گے۔ خاص طور پہ اس زمانے میں شرم و حیا شیطان کا، باطل کا بہت بڑا نشانہ ہے، ٹارگٹ ہے۔
شرم و حیا ختم کر دینا۔ احادیث میں بھی اس دور کے بارے میں ہے کہ زنا بہت عام ہوگا، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بے حیائی بہت عام ہوگی، کپڑے پہن کے بھی عورتیں ننگی ہوں گی، اور ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ زنا کریں گے۔ اس دور کی خاص خرابیوں میں بے حیائی ہے، بنیادی شیطان کا ہتھیار ہے۔ یہ جو جدید تہذیب دنیا میں وجود میں آئی، یورپ کی، ساری دنیا میں ان کے فلسفے، ان کی سوچ، ان کی تھیوریز عام ہوئی ہیں، اس میں ان کی نمایاں چیز جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ یورپ نے باضابطہ اس کی تعلیم دی اور مسلسل دی جا رہی ہے کہ حیا ایک بیماری ہے، انسانوں میں سے حیا کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ مستقل جو ہے اس دور کی پالیسی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے مسلسل پروگرام بنتے رہتے ہیں کہ حیا کیسے ختم کی جائے۔ حیا کو ختم کرنے کے لیے پورے انٹرنیشنل کانفرنسیں ہوتی ہیں اقوام متحدہ کے تحت۔ اس دور میں یہ مانا گیا ہے کہ حیا ختم کرنا ہے لوگوں کو، اور حیا ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ اس دور کا خاص طور پہ نعرہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں کیا ہے، خواہشات کی تکمیل کرنا یہی ٹارگٹ ہے اس زمانے میں۔ انسان کو جو خواہش ہو رہی ہے وہ سب کھلے عام بے روک ٹوک خواہشات انسان پوری کرے، یہ ترقی سمجھی جا رہی ہے۔ چنانچہ بعض ملکوں میں آزادی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو آدمی جس عورت سے جس وقت رشتہ کرنا چاہے، جنسی تعلق قائم کرنا چاہے، جو عورت جس مرد سے کرنا چاہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، قانون ہے اس کا۔ پورے یورپ میں یہ، اور اس زمانے میں بھلائی کیا ہے، جس چیز میں لذت آئے وہ نیکی ہے۔ اس دور کے اصولوں میں جس چیز سے بھی انسان کو مزہ آئے وہ نیکی ہے، اور جو چیز بھی لذت میں رکاوٹ ڈالے وہ برائی ہے۔ اس دور کے جو دستور ہے وہ یہ ہے، باضابطہ لکھے ہوئے روپ میں ہے، اس پہ بکس ہیں، اس پہ یہ پورا تھیوری ہے اس زمانے کی۔ اس واسطے اصول یہ بنایا گیا کہ بالکل کلاسز میں چھوٹے بچوں سے بھی، ایک دم چھوٹے بچوں سے ہی اس کو حیا کو دور کرنے کی پلاننگ کی جائے، اس اسکولوں کو ہدایت ہے۔ اس لیے جو ہے بچے کے بازو بچی، بچے کے بازو بچی، اس طرح بٹھانے کی ہدایت ہے، اور اس کا لحاظ کیا جاتا ہے یورپ میں۔ اور بچوں کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے باضابطہ۔ اب ہماری حکومت ہند نے بھی نئی جو پالیسی بنائی ہے اس میں جنسی تعلیم بھی ہے، اور اسکولوں میں اہتمام سے یورپ وغیرہ میں سوئمنگ پولس بنائے جاتے ہیں، اور اس میں لڑکے لڑکیوں کو ترغیب دے کے ایک ساتھ نہانے پہ مجبور کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے اندر سے جھجک، شرم، حیا بالکل بچپن ہی سے ختم ہو جائے۔ ایسے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ بے حیائی ترقی کا ایک علامت ہے، روشن خیال ہے اس زمانے میں کوئی ہے، آزاد خیال اس زمانے میں، کھلے ذہن کا اس کو مانتی ہے دنیا جو پردہ نہ کرے، اور پردے کو ایک دخیانو سی چیز، ایک پرانی چیز، رکاوٹ، جو کھلے عام اب پردے کے خلاف جو ہے قوانین بن رہے ہیں پوری دنیا میں کہ حجاب نہیں پہن سکتے۔ ہمارے ملک میں بھی جو ہے کرناٹک میں کہ بھائی حجاب نہیں، چہرہ ڈھانکنا جرم ہے، اپنی شناخت چھپانا جرم ہے، جیل ہے کتنے ملکوں میں۔ تو اس طرح کا دور ہے یہ، نشانہ اس کا شرم و حیا ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ دجالی دور ہے، یہ انسان کو اللہ سے باغی بنانے والا دین ہے، انسان زمانہ ہے، اخلاق اور کردار کا دشمن یہ زمانہ ہے، کیونکہ اخلاق چاہیے جنت میں جانے کے لیے، اور دجال بنا ہے دوزخ میں لے جانے کے لیے شیطان۔ تو اس دور میں یہ بہت بڑی برائی مانی جا رہی ہے، شرم اور حیا۔ لیکن دین اسلام میں دین کی بالکل بنیادی ستون جیسی چیزوں میں شرم و حیا ہے، بیسک شرم و حیا ہے۔ عورت کے لیے تو اسلام میں
فرض نماز کے بعد نمبر 2 پہ شرم و حیا ہے. نسوانے سب سے بڑی نیکی اللہ کے پاس قبول ہونے میں، رد ہونے میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اسلام میں عورت کے لیے تو نماز کے بعد شرم و حیا ہے، ورنہ وہ اللہ کے پاس مردود ہے. اور مرد کے لیے بھی بنیادی صفات میں سے ہے. سورہ مومنون کے شروع میں مسلمان کی اخلاق کی صرف 6 بنیادیں بیان کی گئی، اس میں نمبر 3 پر شرم و حیا ہے. پھر 29ویں پارے میں بھی تو شرم و حیا بالکل بنیادی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. حیا اور پاک دامنی، آدمی گندی حرکتوں سے، جنسی حرکتوں سے پاک صاف زندگی گزارے اور اس کے اندر حیا ہو. علامہ اقبال کا جو اسلامی تہذیب کے بارے میں شعر ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. ہمارے پاس نوجوان کون ہے؟ آئیڈیل نوجوان جس کی جوانی بے داغ ہو، جنسی حرکتیں، جنسی چیزیں اس میں نہ ہوں، وہ ہمارے پاس بنیاد ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا جو بھی انسان کے لیے گندی چیز ہے، غلط چیز ہے انسان کی فطرت کے حساب سے، اس سے پرہیز کی طبیعت. یہ حیا اللہ کی صفت ہے، سب سے زیادہ حیا اللہ میں ہے. اس واسطے 70,000 پردوں کے پیچھے کھل کے سامنے نہیں آ رہے. حیا اللہ کے اندر بہت. تو انسانیت کے، انسانی کردار کے خلاف جو بھی کام ہے اس سب سے بچنے کا مزاج یہ ہے حیا. تو اللہ نے اپنی فطرت انسان میں رکھی ہے، تو انسان کی فطرت میں بھی حیا ہے. جیسے کہ ابھی بتایا گیا، وہ 10 سال کی عمر کے بعد، 12 سال کے بعد خاص طور پر پوری طاقت سے حیا کا جذبہ آتا ہے. 16 سال کے بعد عزت نفس کا زبردست جذبہ پیدا ہوتا ہے. عمر کے حساب سے ایک ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہماری فطرت کے اندر حیا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ آیا کہ اتنی حیا تھی، اتنی حیا تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے کی کسی نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں وہ حیا میں نے نہیں دیکھی جو حضور کی آنکھوں میں تھی. حضور سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتے تھے کسی سے بھی، طبیعت میں شرم ہونے کی وجہ سے نیچی نگاہیں رکھ کے بات کرتے اتنا. اور کسی کو دیکھنا ہو تو کنکھیوں سے دیکھتے تھے، شرم کی شدت میں جیسے ہوتا ہے لڑکیوں کے اندر. اتنی حیا تھی حضور کے اندر. بچپن میں جب چھوٹے بچے تھے تو مکہ ایک سیلاب سے گر گیا تھا کعبہ، تو اٹھا رہے تھے سب لوگ مل کے. تو بچوں کو ایک کام لگایا گیا تھا کہ تم لوگ سب پتھر اٹھا کے لاؤ، چھوٹے چھوٹے پتھرے لاؤ. تو چونکہ عربوں میں شرم و حیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو لوگ کیا کر رہے تھے، بچے جو نیچے کپڑا ٹاول بندھے ہوئے تھے وہ کھول کر اس کا چٹا بنا کے سر پہ رکھ رہے تھے کہ اس پہ رکھ کے اس پر پتھر رکھ کے لاؤ. لیکن حضور جو ہے وہ کھول نہیں رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا. ایک آدمی نے جو ہے، ارے تم بھی سب کی طرح سے ذرا توال تمہاری کھولو، سر پہ رکھو، اس طرح قریب ہاتھ کیا تو شرم سے بے ہوش ہو گئے. تو یہ شرم انسان کی فطرت میں اللہ کا دیا ہوا جذبہ ہے. کتنے بچے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں، ہر بات کھل کے بولتے نہیں ہیں، بڑوں سے کچھ بات کرنے میں شرم آتی ہے، دل کی بات کہنے میں شرم آتی ہے. اور جو انسان کے مخصوص اعضاء ہے، مخصوص اس کا نام لینے میں شرم آتی ہے. اس کے بارے میں بھی حضور میں اتنی شرم تھی کہ بعض وقت عورتیں آ کے کچھ مسئلے پوچھتی تھیں، جو عورتوں کے اندرونی مسائل. تو سن کے حضور کو اتنی شرم آتی تھی، چہرہ لال ہو جاتا تھا، آنکھیں جھک جاتی تھی. صحابہ کرام ٹوکتے تھے، ارے دیکھتے نہیں ہو کتنا حضور پہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیا بول رہی ہو. اشارے کنایے میں حضور نے بات کی ایسے موضوعات پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے شرم ماشاءاللہ.
جیسے لڑکیاں ہیں ایک عمر آتے ہی حیا آ جاتی ہے خود بخود، لڑکوں میں بھی حیا آتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا زبردست تحفہ ہے حیا. گندی باتیں نہیں کرنا، گری پڑی باتیں نہیں کرنا، الٹے سیدھے کام نہیں کرنا، کوئی بھی غلط بات کرنے سے دل میں شرم آنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو ہر وہ بات جو انسان کی فطرت میں غلط ہے اور بے حیائی ہے، گندی ہے، اس سے بچنے کی جو طبیعت ہے اس کو بولتے ہیں حیا. اور جب انسان میں ایمان آتا ہے تو انسان کی فطرت اور پاکیزہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. صحیح فطرت جو ہے وہ ترقی پاتی ہے، ایمان آتے ہیں، اللہ سے اٹیچمنٹ ہوتے ہی ہماری صحیح فطرت کے اندر قوت آ جاتی ہے. غفلت میں کیا ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ ہونے سے، خواہشات کا غلبہ ہونے سے ہماری اصلی فطرت دب جاتی ہے، نفسانیت چھا جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ایمان ہے، اللہ کی یاد آئی زندگی میں، تو فوراً اندر جو فطرت ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور فطرت میں حیا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبۃ، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں ایمان کی. اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے. جہاں ایمان آیا وہاں ضرور حیا کو ترقی ہوتی ہے. حضور جا رہے تھے تو دیکھا ایک بڑا بھائی جو ہے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے محبت سے. کیا تو ہمیشہ شرماتا رہتا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے بار بار تو شرماتا رہتا ہے، اتنی شرم بھی اچھی نہیں. حضور سے نے سنا تو روک دیا، نہیں ایسا مت کہو، چھوڑ دو اپنے بھائی کو، رہنے دو، شرمیلا رہنے دو، شرم باقی رہنے دو. تو چھوڑ دو اس کو. دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان سے آتی ہے. جب دل میں ایمان ہوتا ہے، فطرت اللہ سے جڑی ہوتی ہے تو حیا زور پہ ہوتی ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، مسلم بخاری میں دو میں بھی. اور فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا کبھی بھی کوئی نہ کوئی اچھا ہی نتیجہ لاتی ہے، خیر ہی لاتی ہے. شرم و حیا سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، کوئی بری چیز نہیں. تو شرم و حیا کو خوب بڑھاؤ اپنے اندر. اور ایک حدیث میں فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان سے تعلق رکھتی ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جنت کی چیز ہے. والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، اور بے حیائی یہ جفا ہے اور جفا جہنم میں لے جاتی ہے. تو اس طرح جنت سے حیا کا خاص تعلق ہے، دوزخ سے بے حیائی کا خاص تعلق ہے. بے حیائی کے لیے موزوں جگہ دوزخ ہے اور حیا داروں کی جگہ جنت ہے. ارے وہاں اللہ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہاں بے حیاؤں کا کیا مقام، سب حیادار ہوں گے وہاں. تو جو بھی حیا والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اللہ یہ شرم و حیا کی طبیعت اللہ نے کیوں رکھی؟ حیا کی وجہ سے آدمی کی بات بھی حسین ہو جاتی ہے. شرمیلے انسان کی، حیا والے انسان کی بات بھی بہت ہی پاکیزہ، صاف ستھری، رف گفتگو نہیں کرتا آدمی، کسی کو دل توڑنے والی بات بھی بہت حسین ہو جاتی ہے. اور اس کا ہر کام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے حیا والے کا، جو چاہے حرکت نہیں کرتا ہوں. تو حیا وہ خوبی ہے، آدمی کو پرکشش بنا دیتی ہے اور آدمی کو اپنے ماحول میں مقبول بنا دیتی ہے. حیا وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو حیا بہت پسند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے، اس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے مصر سے نکل گئے، مدین کے علاقے میں آئے، چلتے چلتے بہت تھکے ہوئے تھے. تو مدین کے علاقے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کے عوض لوگ اپنے پوری بکریوں کو لا کے وہیں پانی پلا رہے ہیں. اور پانی پلانے کے بعد ایک بڑا پتھر اس پہ رکھ دے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھے کہ 2 لڑکیاں ہیں، وہ بھی بکریوں کو لائی ہوئی ہیں، مگر وہ دور کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ
بھیڑ ختم ہو تو اپنے بکریوں کو پانی پلائیں. لیکن لوگ پتھر رکھ کے چلے گئے تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے, انہوں نے پتھر ہٹایا لڑکیوں کے لیے. لڑکیوں نے جا کے پھر اپنے ابو سے کہا کہ شاید شریف آدمی نظر آیا جس نے ہماری مدد کی. تو حضرت شعیب نے جو ہے ایک بیٹی کو اپنے بھیجا, جاؤ ان کو بلا کر لاؤ, کھانے کی دعوت کے لیے بلا کے. تو وہ گئی ہیں, اب نیا آدمی ہے, اب یہ لڑکی ہیں, تو وہ جو شرما رہی تھی وہاں جاتے ہوئے, اللہ نے پیار سے اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن میں. فرمایا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. حیا کو اتنا پیار سے اللہ نے بیان کیا. وہ دو بہنوں میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ کے پاس آئی, تمشی علی استحیاء, شرم و حیا پر چلتی ہوئی آ رہی تھی. وہ شرم و حیا کی چادر پہ گویا چلتی ہے. اس کی ایک ادا بتا رہی کتنی شرم آ رہی ہے لڑکی کو, پورا اس کا وجود شرم و حیا کے اوپر گویا شرم کی زمین پہ ہی چل رہی ہو, ایسی بلیغ تعبیر. تو اللہ تعالیٰ کو حیا بہت پسند ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا پیار سے اس کو بیان کر رہے ہیں. اور اگر کسی کے اندر حیا ختم ہو جائے, بے تکلفی بہت زیادہ آئے, حیا آ جائے, تو پھر اس سے اب کوئی بھلائی کی توقع نہیں ہے, کوئی نیکی کی توقع. کبھی بھی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے ویسے انسان, کوئی بھی نازیبہ حرکت کر سکتا ہے, کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. اللہ نے اندر ایک جو حیا ایک بریک رکھا ہے وہ ٹوٹ گیا اس کا. حیا کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. کئی غلط مذاق سے حیا آتی ہے, نہیں میں نہیں کروں گا. ہر غلط چیز سے حیا انسان میں ہے اللہ کے فضل سے, اگر اس کو بچا کر رکھا جائے. خاص طور پہ عورت اور مرد کے جو جنسی معاملات کے بارے میں حیا ہے, مرد میں بھی ہے, لڑکے میں بھی ہے, لڑکی میں بھی ہے. مگر آج کل کیا ہے, چھوٹی عمر سے ہی جو فون کا غلط استعمال ہے, اور اطراف گھر میں یہاں بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے یہ قیمتی دولت بچوں کی بیچاروں کی چھن جا رہی ہے. ورنہ اللہ کی دی ہوئی یہ دولت ہے انسان کے اندر کہ عورت اور مرد کے معاملات میں بات کو چھپا کے رکھنا, نزاکتوں کا خیال رکھنا, کنٹرول رکھنا, یہ طبیعت کے اندر ہے. اور باقی ہر معاملے میں بھی حیا, ہر بیکار کی چیز سے. تو بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو. جب حیا ہی چلی گئی تو اب تم سے کیا توقع ہے؟ جب توقع ہی اڑ گئی غالب, کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ اگر حیا ہی چلی گئی تو حضور کہہ رہے ہیں کہ اب جو جی چاہو کرو, اب تم کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اتنی اعلیٰ چیز ہے. ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو ہم حیا کی اہمیت بتائیں. اللہ کی بہت بڑی دولت ہے, بہت خوبصورت چیز ہے حیا, شرم و حیا بہت قیمتی چیز ہے. اور جب طبیعت میں حیا ہوتی ہے تو زندگی پاک ہوتی ہے, گندگیوں سے پاک ہوتی ہے, جرائم سے پاک ہوتی ہے, گندے خیالات سے پاک ہوتی ہے. اعلیٰ عزائم زندگی میں آتے ہیں, اونچے اونچے جذبے پلتے ہیں, اور انسان فرشتوں کی طرح بنتا ہے آہستہ آہستہ جب حیا ہوتی ہے. پاک دامن زندگی, پاک زندگی, عفت کہتے ہیں اس کے لیے. عفت کی زندگی اللہ کے رسول نے مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ, مانگنا ہے اے اللہ مجھے صحت دیجیے اور عفت دیجیے. عفت پاک دامنی, گندی حرکتیں نہیں کرنا, گندی سوچیں نہیں رہنا, پاک ہو میری زندگی. اللہ تعالیٰ نے بہت ابھارا اس کے اوپر. فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. ایسے مسلمان لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, حیا والے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, اور پھر اللہ کو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت تیار کر کے رکھی ہے. مغفرتاً, بڑی مغفرت. جب کسی کی کوئی خوبی بہت پسند ہوتی ہے نا تو اس کی بہت ساری خامیوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے اندر حیا ہے تو تمہاری اس حیا کی وجہ سے میں کتنی ہی چیزوں کو معاف کر دوں گا, باقی دوسری چیزوں کو. پسند ہے اللہ کو حیا. حیا والے کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں,
معاف کرتے ہیں اس کو کئی چیزوں کے اندر۔ اور اجر عظیم فرمایا، دنیا میں بھی برکتوں والی زندگی، پرسکون زندگی، اللہ کی مدد والی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اونچے درجات نصیب ہوں گے۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون میں کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے جو حیا والے ہوں گے، جو شرمگاہوں کی حفاظت ہونے والے ہوں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا قرآن میں قل حرم ربی الفواحش انما حرم ربی الفواحش، اے نبی بتا دیجئے پورے ایمان والوں کو کہ میرے رب نے حرام کر دیا ہے بے حیائی کی چیزوں کو، بے شرمی کی چیزوں کو حرام کر دیا۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا خاص طور پہ، یا شباب قریش، اے قریش کے جوانوں، نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لا تزنوا، زنا مت کرو۔ اس بات کو خاص طور پہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عربوں میں زنا بہت عام تھا، کوئی برائی ہی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ عام تھا، لیکن حضور اہتمام سے حضور نے سکھایا کہ نہیں، حیا، شرم و حیا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، یہ کیسی نیکی ہے؟ بس اسی ایک نیکی میں فرمایا ہے، سنو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اس کے لیے جنت ہے، اور نیکیوں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، یہ خاص فرما رہے ہیں کہ حیا وہ چیز ہے، شرمگاہ کی حفاظت وہ چیز ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے۔ اور حضور نے پھر زنا کے ساتھ ساتھ اس کی ابتدائی سب چیزوں کو بھی حرام بتایا۔ ایک تو آنکھ ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، فرمایا ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل عورت اور مرد کی جو آخری ملاپ ہے اسی کو زنا کہا ہے۔ تو فرمایا آنکھ بھی اگر گندی نظر پڑ رہی تو وہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کسی غلط نیت سے کسی کو ٹچ ہو رہا ہے تو وہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے چل کے جا رہے ہیں کوئی گندی چیز دیکھنے کے لیے کرنے کے لیے تو وہ پاؤں کا زنا ہے، یا پاؤں ٹچ کر رہے ہیں تو بھی گناہ ہے، سب زنا ہے۔ اور شرمگاہ پھر اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، آخری جو عمل ہوتا ہے وہ شرمگاہ سے، باقی یہ سب بھی زنا ہے۔ تو اسلام کا ایک اصول کیا ہے؟ برائی کو شروع میں ہی روکا جاتا ہے، ایسا راستہ جس میں آخر میں جا کے برائی پکی ہے، اسلام یہ بولتا ہے کہ پہلا ہی قدم مت اٹھاؤ۔ اور یہ اسلام میں اتنی نمایاں چیز ہے، جو مسلمانوں کا بہت بڑے دشمن تھے مکے میں، قریش کے سردار تھے ابو سفیان، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان جنگ احد میں وہی کمانڈر تھے۔ تو روم کے علاقے میں گئے تو ہرقل جو وہاں کا دنیا کا آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اس کو حضور نے خط لکھا تھا، تو اس نے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کون نبی ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، کیا ان کے احوال ہے۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کوئی عرب کا کوئی قبیلہ آیا تو ان کے لوگوں کو بلاؤ۔ تو ان دنوں میں یہی ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے گئے ہوئے تھے روم، تو ان کو بادشاہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے، تو اس میں ایک تھا کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، یہ جو نئے صاحب آئے ہیں جو نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ تو چونکہ بہت بڑے ادیب تھے، بہت ذہین انسان تھے، تو چند جملوں میں انہوں نے حضور کی پوری تعلیمات کو بیان کر دیا۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، لیکن عربوں میں سچ بولنے کا ایک اصول تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو انہوں نے خلاصہ کیا، دیکھیے حضور کی پوری تعلیمات کا، یأمرنا بالصلاۃ والصدقہ والعفاف والصلہ، بس 4 لفظ انہوں نے کہا۔ یہ جو نئے نبی آئے ہیں یہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ نماز کا اور صدقے کا اور پاک دامنی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، بس یہی 4 لفظ بولے ہو۔ تو پورے اسلام کو انہوں نے 4 لفظ میں کہا، تو اس میں سے ایک لفظ کیا تھا؟ پاک دامنی، بے حیائی کی حرکتوں سے بچنا، یہ اسلام کی خاص تعلیم ہے۔ تو ہماری اسلامی سوسائٹی کا ایک بیسک ستون ہے یہ شرم و حیا۔ شرم و حیا کے ماحول میں ہی ہماری تہذیب پنپتی ہے اور ایک جنتی انسان بنتا ہے۔ شرم و حیا نہیں ہے تو سوال ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ اب حضور کے آنے سے پہلے
اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا، عربوں کے معاشرے میں صحابہ میں بہت بے حیائی تھی حضور کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے اتنی بے حیائی تھی کہ عورتیں کعبے کا طواف ننگا ہو کے کرتی تھی۔ عبادت کی جگہ ہے، ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا عاجز نے اس سے پہلے کہ اچھے خاصے لیڈر قسم کے لوگ، یوں سمجھو آج کل کے حساب سے علاقے کے جو ہے کارپوریٹر، ایم ایل اے ٹائپ کے لوگ بیت الخلاء کے واسطے جاتے تھے نا شہر کے باہر، تو راؤنڈ بیٹھ کے بیت الخلاء سے بھی فارغ ہوتے رہتے تھے، حالات حاضرہ پہ تبصرہ بھی چلتا تھا۔ اس کو بے حیائی نہیں سمجھتے تھے، اب اتنی دیر بیٹھے ہیں نا تو بس بیٹھ کے ادھر فارغ بھی ہو رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے صحن میں مجلس میں بیٹھ کے مجلسیں لگتی تھی ان لوگوں کی، دیر تک مجلس ہو گئی، ذرا کمر درد ہو گیا تو لنگی کھول کے چٹا بنا کے ننگے باندھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو حیا کا تصور بہت کمزور تھا، لیکن ہمارے نبی نے آ کے پھر ایسی تربیت کی چند سال میں، جو محفلوں میں مجلسوں میں ننگے بیٹھ جاتے تھے، وہ صحابہ اتنے بدلے کہ آ کے حضور سے پوچھتے تھے اللہ کے نبی ہم بیت الخلاء میں اندر جب چلے جاتے ہیں تو کپڑا کھولنے کے لیے شرم آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بیت الخلاء کے وقت بھی کپڑا کھولنے، سطر کھولنے پہ شرم آنے لگی، تو حضور نے پھر اس کے آداب بتائے۔ اتنا تبدیل کیا اسلام، اتنی اہمیت ہے اسلام میں حیا کی۔ مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، مدینے سے حضور نے کام ان کو مکے بھیجا تھا، تو پہلے سے ایک فاحشہ عورت سے ان کے تعلقات تھے، عناق اس کا نام تھا۔ اب یہ چھپ کے گئے، مکہ پورا کافروں سے بھرا ہوا تھا، حضور کے بھیجے ہوئے کام پہ گئے، وہ عورت نے دیکھ لیا ان کو، دیکھ کے پہچانا، ارے تم آ گئے میرے محبوب پرانے ہو۔ اس نے جو ہے بہت لاڑ پیار کی، محبت کی گفتگو کی، چلو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ سب میرے سے نہیں ہو سکتا، اسلام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اس نے کہا اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو شور مچا کے گرفتار کرا دوں گی تم کو۔ ابھی ڈرانے پہ بھی مانے نہیں، وہ بھاگ کے کسی طرح بچ کے نکل کے آئے، لیکن بے حیائی کی طرف متوجہ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کہ سڑی ہوئی کسی لاش کی بدبو سونگھنا مجھے پسند ہے، مگر غیر عورت کی بو مجھے میری ناک کو نہیں آنا چاہیے۔ اتنا غیر عورت سے بچنے کا معمول بن گیا تھا۔ اللہ نے عباد الرحمن سورہ الفرقان کے آخر اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پہ فرمایا پاک دامن ہوتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں۔ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کسی محفل میں بیان کی جائیں گی، اہم باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کے دور میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پاس مقبول بننے کے لیے، ایک پرامن زندگی گزارنے کے لیے شرم و حیا بہت ضروری ہے۔ شرم و حیا کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، شرم و حیا کو اپنا بہت بڑا خزانہ سمجھنا ہے۔ ماں باپ کا بھی کام ہے، بڑوں کا بھی کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو شرم و حیا میں ترقی دیتے رہیں، فکر کریں اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی دولت ہے، اور شرم و حیا میں کمی آ گئی تو تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک دامنی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، شرم و حیا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تم کیا آپ کو یہ آپ کر دیے تو اچھا ہے، حضرت کے سلسلے کا جو اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم اعلان ہے صاحب، 30 نومبر کے دن، 30 نومبر 2025 8 جمادی الاول ہے، 1447 ہجری، تو 30 نومبر کو اتوار کے دن صبح کی فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک دن بھر کا ایک اجتماع ہے، مسجد انصاری، تیجا کالونی، لائن نمبر 7، الکاپور روڈ، حیدرآباد۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی صدارت میں ہیں۔ تربیت کا، اصلاح کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا اجتماع ہے۔ اس دور میں جو ہے روحانی سکون کی بہت ضرورت ہے۔ صرف روکھے پھیکے اعمال کرنے سے زندگی کی بے چینی دور نہیں ہوگی، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں آ پائے گی۔
روح کو، دل کو طاقتور بنانا ضروری ہے اس دور کے فتنوں میں لڑنے کے لیے، فتنوں سے۔ تو اس کے لیے دن بھر کا اجتماع روحانی اجتماع ہے، اللہ سے تعلق کو بنانے والا، اللہ کی معرفت سکھانے والا اجتماع ہے۔ تو حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی صدارت ہے۔ اس زمانے کے بہت بڑے عالم مولانا نوال الرحمن صاحب، وہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں بھی آتے رہتے ہیں، تو ان کا خطاب بہت ہی معرفت والا ہوتا ہے، بہت گہرائی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے جو علوم ہیں اس میں بہت مہارت ہے، ان کو گہرائی حاصل ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا شاہ محمد ضلال الرحمن صاحب، خلیفہ اور فرزند حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب، ایسے حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحمن صاحب محمود صاحب، یہ مولانا کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر جو سلسلے کے خلفاء ہیں، یہ سلسلے قادریہ چشتیہ کمالیہ کا اجتماع ہے یہ، تو سلسلے کے خلفاء کے خطابات ہوں گے۔ برادران اسلام سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ خواتین کے لیے الفلاح اسکول میں، اسی علاقے میں الفلاح اسکول ہے، الفلاح اسکول میں پردے کا نظم رہے گا۔ رابطے کے لیے نمبرات دیے گئے ہیں، یہ کہیں لگا دیے جائیں گے، رابطہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اتوار 30 نومبر کو اتوار ہم کو انشاءاللہ الکا پور پہنچنا ہے، صبح فجر سے عشاء تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور امت کے تعلق مع اللہ میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔